الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتابت یعنی لکھنے یا نہ لکھنے کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک جو مسلم شریف میں مذکور ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو راستے میں کفار نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو روک دیا اور کہا کہ آپ اس سال عمرہ نہ کریں اور اگلے سال آپ بیت اللہ کا عمرہ کریں۔ تو اس کے اوپر ایک معاہدہ تحریر کیا گیا اور اس معاہدے کو لکھنے والے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو آپ نے اس معاہدے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کے آگے رسول اللہ یعنی محمد الرسول اللہ لکھا۔ تو اس پر کفار نے اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں بلکہ محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، لہذا آپ محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ تحریر کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ وہ رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اللہ کی عزت کی قسم، میں کبھی بھی آپ کے نام کے آگے رسول اللہ کو نہیں مٹاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خط لے کر رسول اللہ کی جگہ اپنے ہاتھ سے محمد بن عبداللہ لکھ دیا، جس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب تھے، آپ کو لکھنا یعنی تحریر کرنا آتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے خط کے اوپر محمد رسول اللہ کی بجائے اپنے ہاتھ کے ساتھ محمد بن عبداللہ تحریر فرمایا، جبکہ اس کے برعکس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ کہ اے حبیب، آپ اس سے پہلے نہ تو کتاب سے پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اب اس آیت کریمہ میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتابت کی نفی بیان ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے آپ ہاتھ سے خط نہیں لکھ سکتے تھے، جبکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ الفاظ تحریر فرمائے، جس سے معلوم ہوا کہ حضور کتابت کو جانتے تھے۔ آیت اور حدیث کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے دو جواب ہوں گے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کتابت نہیں فرماتے تھے، لیکن اعلان نبوت کے بعد یہ آپ کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بغیر کسی مخلوق سے سیکھے آپ کو کتابت سکھا دی، جس کے بعد آپ باقاعدہ لکھنا بھی جانتے تھے، تحریر کرنا بھی جانتے تھے۔ اور آیت کریمہ میں جو کتابت کی نفی کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کتابت نہیں جانتے تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابت کی عادت تو آپ کے اندر موجود نہیں تھی، لیکن کبھی کبھار جب کتابت کی ضرورت ہوتی تو آپ کتابت بھی فرما لیتے تھے۔ تو اب آیت کریمہ میں جو ارشاد ہوا کہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عادتاً نہیں لکھتے تھے، یعنی لکھنا یا کتابت کرنا آپ کی عادت نہیں تھی، لیکن کبھی کبھار اگر لکھنے کی ضرورت پڑتی تو آپ اس کو لکھ بھی لیتے تھے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیت اور حدیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔